اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والے ناظرین کو قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کا بڑا خاص موضوع ہے، اس لحاظ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ میرے کئی دوست ہیں تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا ایک دوست ہے تو وہ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ سچا ہے۔ وہ دوست کون ہے کہ جس پر مولا علی نے کہا کہ یہ سچا ہے؟ وہ دوست ہے اللہ۔ اللہ کو اپنا دوست بناؤ۔ اللہ سے زیادہ آپ کے پردے رکھنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے کوئی بات بھی شیئر کرنی، آنکھیں بند کریں اور اپنا دل کا حال اللہ کو سنا دو، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ اللہ دوست کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جسے اللہ اپنا دوست بنا لے اس کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو دنیا میں کوئی غم نہ آخرت میں کوئی غم، اسے کوئی غم نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ جس کا دوست اللہ ہو، پھر جیسے وہ خود بے نیاز ہے، اللہ الصمد، ایسے وہ اپنے دوستوں کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نور بن کے، روشنی بن کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے آیا اور کہا، اے عبد القادر جیلانی، اللہ نے تجھ پر نمازیں معاف کر دی۔ آپ نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نمازیں تو میرے نبیوں پہ کبھی معاف نہیں ہوئی، مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ پھر 2 منٹ بعد آواز آئی کہ جیلانی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے پھر کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے میرے علم نے نہیں، اس وقت بھی میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان ایسے لوگوں کو ایسے موقع پہ واردات کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ تو جو لوگ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی لگائیں، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارو جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کا قرب رکھتے ہیں، جو آپ کو اللہ کی بات بتاتے ہیں، جو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، وہ ہیں آپ کے دوست۔ جو آپ کو سیدھا راستے پہ چلانے کی کوشش کریں، وہ ہیں آپ کے دوست۔ اور جو دوست یہ کہے، لے بھائی سگریٹ پی، چرس پی، پاؤڈر پی، شراب پی، یہ آپ کے دوست نہیں، دشمن ہیں۔
یہ دوست آپ کو جہنم میں لے جائیں گے. قیامت کے دن کفار مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم تو مسلمان تھے، کس بات نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ وہ کہیں گے قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بے حیائی کی باتیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے، لیکن بات پھر وہی میں کہوں گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، لیکن راستہ سیدھا نہیں. نماز تو پڑھتے تھے لیکن سیدھے راستے پہ نہیں تھے، راستہ غلط تھا. نماز پڑھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جن کے ساتھ اللہ نے منع کیا. آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت میں آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں ہر نماز میں، عشاء کی نماز میں جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ تیرے نافرمانوں کے ساتھ ہر کسی نہیں بیٹھیں گے. اور پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھیں. خاص طور پہ نئی نسل کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عزت گھر میں ہو، محلے میں ہو، خاندان میں ہو، معاشرے میں ہو، اللہ کے ہاں ہو، آپ کی عزت ہو، آپ کو مقام ملے، اچھے کام ملیں، تو نیک لوگوں میں بیٹھا کرو تاکہ آپ کی اصلاح ہو، آپ کو دین کی سمجھ ہو. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کا ذکر کرتا ہے. میرا آج کا یہی موضوع تھا اور آپ کو یہی میسج دینا تھا، یہی پیغام دینا تھا اسلام کے حوالے سے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، نیک لوگوں میں بیٹھیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عزیز ایک نئی بات لے کر، اچھی بات لے کر. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.